بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پر یہ لازم ہے کہ بندوں پر اپنی حجت کو تمام کرے۔ کل مثال دی ہم نے، اگر اس نے زبان دی ہے اور زبان کو ذائقہ دیا ہے تو عالم خارج میں ذائقوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے پیاس دی ہے تو باہر پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے بھوک دی ہے باہر کھانے کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ہر ضرورت کو جب وہ ایجاد کرتا ہے تو ضرورت کو پورا کرنا یہ بھی اللہ پر لازم ہے، کیونکہ اس نے خود وعدہ دیا کہ میں تمہیں پیدا کرتا ہوں اور تیرے ساتھ ساتھ تیری ضرورتوں کو اور ان کو پورا کرنے کا پورا بندوبست کرتا ہوں۔ تو جب چھوٹا سا کھانا پینا، پیاس، بھوک، جو بھی ذائقے ہم محسوس کرتے ہیں وہ عالم خارج میں ملتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان ضرورت ہدایت کو محسوس کرے پر وہ کسی ہادی کا بندوبست نہ کرے؟ میں نے کئی سال پہلے مجلسوں میں یہ ذکر کیا تھا، مثلا پورا قرآن پڑھنا ہر مسلمان پہ واجب نہیں ہے۔ قرآن کی ایک سورت واجب ہے، اور اس سورت کا نام کیا ہے؟ یا آپ کو یاد نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے؟ سورہ فاتحہ۔ یعنی 15 سال کے بعد ہر بچے پر یہ سورت واجب ہے۔ اگر یہ سورت نہیں آتی تو بندے کی نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے تو ایمان کامل نہیں ہے، اور ایمان کامل نہیں ہے تو آدمی جنت میں بھی نہیں جا سکتا۔ اب ایک سورت کو واجب قرار دیا، حالانکہ پورا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہوتا ہم اللہ اکبر کر کے مثلا سورہ کوثر پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ انا انزلنا پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ عصر پڑھنا شروع ہو جاتے، سورہ قارعہ پڑھنا شروع ہو جاتے، وہ بھی تو خدا کا کلام ہے۔ کبھی احکام الہی کی سائنس کو تو سمجھا جائے کہ خدا اگر نماز میں بھی کسی چیز کو واجب کر رہا ہے، کیوں واجب کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ واحد سورہ ہے جس میں خدا انسان کی ہدایت اور ہادی کا تعارف کرواتا ہے۔ اتنی آسانی سے اللہ نے تعارف کروایا ہے، اگر آپ غور سے پڑھیں، مثالوں کو ملائیں، صرف رٹا نہ کیا جائے، سرسری ترجمہ بھی پڑھیں گے تو آسانی سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے۔ کہ میں نے کہا مریم کو پاک بنایا، امت محمد میں آل رسول کو پاک بنایا۔ خود خدا کہتا ہے وَطَہَّرَكِ مریم، میں نے تجھے پاک بنایا، اور آل رسول کے لیے کہتا ہے انما یرید اللہ، کس نے پاک بنایا؟ میں نے پاک بنایا۔ لیکن یہ سورت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے، یہ آیت بھی نماز میں پڑھنا واجب نہیں ہے۔ ایک سورہ حمد ہے جو نماز میں پڑھنا واجب ہے، اور احادیث میں ہے جس نے سورہ حمد نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ کیا سورہ حمد میں کہا کہ زندگی کا روڈ میپ، یعنی ڈیوٹیز آف ہیومنز، دنیا میں ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ہم آئے کیوں، اللہ اس کی کلیات جو ہے وہ سورہ حمد میں بتاتا ہے۔ اب اس کی جزیات کے لیے آپ پورے قرآن کی طرف جا سکتے ہیں، وہ یوسف کا قصہ ہے، وہ موسیٰ کا قصہ ہے، وہ نوح کا قصہ ہے، ان قصوں سے عبرت لے سکتے ہو، نشانیاں پا سکتے ہو کہ امتوں نے کیا کیا جو امت محمد کو نہیں کرنا چاہیے۔ رسول فرماتے ہیں جو سورہ حمد نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ میں زیادہ ابتدائی آیتوں میں نہیں جاؤں گا، آخری آیتیں جس جو ہماری موضوع سے بھی ریلیٹڈ ہیں۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ دو صفتیں بیان کی، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ایک صفت عام ہے، ایک صفت خاص ہے، یعنی خدا رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدا رحمت بھیجتا ہے جنرل طریقے سے، مطلب جب بادل برستے ہیں تو بادلوں کو یہ نہیں کہتا کہ علی والوں کے گھر پہ برسنا اور منکر علی کے گھر پہ نہ برسنا۔ اس کی رحمت عام ہے، بندے کو خلق کیا ہے، رزق دینا، بارش کا برسانا اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ وہ چاہے اللہ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اس کے گھر میں بھی کیا کرتا ہے؟ بارش کو برساتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ 10 ایکڑ زمین مثلا مومن کی ہے اور یہ 10 ایکڑ کسی ناصبی کی ہے یا دشمن مصطفیٰ کی ہے تو اس پہ گندم نہیں اگے گی۔ کہ نہیں، گندم تو اگاؤں گا کیونکہ میں نے اسے جسم دیا ہے۔ جسم دیا ہے تو جسم کی ضرورت کو میں پورا کروں گا۔ یہ اور بات ہے میں اس کے دل پہ مہر لگا دوں گا، اس کو نور سے نکال کے ظلمتوں میں پھینک دوں گا، لیکن کھانا تو میں دوں گا۔ تبھی کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے دولت دی، اللہ نے بدن کو صحت دی، اور کہتے ہیں یہی خدا کا کرم ہے۔ تو کہا بندہ خدا، یہ کرم تو خدا نے کافر پہ بھی کیا ہے۔
اصل کرم یہ ہے کہ وہ تجھے عبادت کی لذت سے نوازے، وہ اپنی مناجات کی لذت سے نوازے، وہ رات کے اندھیروں میں تجھے اپنی طرف بلائے، جو لذت ہائے روحانی ہے وہ تجھے عطا کرے، وہ اصل کرم پروردگار عالم ہے۔ ہاں یہ بھی کرم ہے، عام کرم ہے، یہ کافر کے لیے بھی ہے، یہ تیرے لیے بھی ہے۔ ایک رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے۔ ذکر اہل بیت پاکستان میں ہو رہا ہے، ہر بندہ اس ذکر کو نہیں سنتا، یہ رحمت خاص ہے۔ خدا خاص بندوں کو اپنے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے ذکر کو سننے کے لیے بلاتا ہے۔ یہ محبت محمد اور آل محمد ہر کسی کے دل میں نہیں بھیجتا، یہ خاص بندوں کے دلوں میں بھیجتا ہے۔ تو کبھی رحمت خاص کو محسوس کیا کرو۔ شروع کرتا ہوں، تفسیر اس کی لمبی ہے، باقی مدد کی اور اسم کی اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہے اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اپنی دونوں صفتوں کو، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ شکر اس خدا کا جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں شکر کرنے کی وجہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تین وجوہات کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے۔ ایک تو اس کا شکر ہے کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے۔ اگر وہ رب نہ ہوتا تو عالمین نہ ہوتے۔ رب کا مطلب وہ مدبر الامور ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ رب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ اگر رحمان اس کے دل میں یہ نرمی نہ ہوتی، اللہ دل تو رکھتا نہیں ہے، مفہوماً بول رہا ہوں، اگر اس کے وجود میں صفت رحم نہ ہوتی، اگر رحمان اور رحیم نہ ہوتا، کبھی وہ رب نہ ہوتا۔ موسیٰ کوہ طور سے اتر رہے ہیں، ایک ماں کو دیکھا جس کی گود میں بچہ ہے، بچہ بڑا بدصورت ہے کہ بندہ دیکھے تو بچے کو دیکھنے کا دل نہ کرے، رنگت نقش و نگار ایسے، لیکن موسیٰ نے دیکھا ماں بچے سے چپکی ہوئی ہے، کبھی ماتھے کا بوسہ، کبھی رخساروں کا بوسہ، تعریف پہ تعریف کیے جا رہی ہے، بچہ ہے تو میرا ہے۔ موسیٰ نے کہا پروردگارہ عجیب ہے، بچہ ایسی شکل والا ہے بندے کا دل نہ کرے اسے دیکھے، لیکن ماں اسے کتنے بوسے دے رہی ہے۔ کہ موسیٰ یہ کمال ماں کا نہیں ہے، یہ وہ محبت ہے جو میں نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ اگر یہ محبت اس کے دل میں نہ ڈالتا، کبھی وہ اس بچے کو بوسہ نہ دیتی، کبھی اس کو سینے سے نہ لگاتی۔ یہ عشق جو ماں کے دل میں ہے، موسیٰ میں نے ڈالا ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں بس یہ اللہ کا کہنا تھا، اچانک مڑ کے دیکھا ماں نے بچے کو وہیں چھوڑا، بچہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، تڑپنے لگا، لیکن مجال ہے یہ عورت پلٹ کے بچے کو دیکھے۔ کہا موسیٰ اب دیکھ میں نے دل سے محبت کو نکال دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر محبت کو دل کی طرف پلٹا دیا، پھر وہ تڑپے تڑپے دوڑی دوڑی اپنے بچے کی طرف بھاگی۔ کہ یہ ماں کے دل میں جو محبت ہے کون ڈالتا ہے؟ وہ اللہ ڈالتا ہے۔ 9 مہینہ ماں تکلیف اٹھاتی ہے، سردی کے موسم میں بار بار بچے کے کپڑوں کو بدلنا، اس کے بدن کو نہلانا، اسے دہلانا، ابھی نیند کا وقت ہوتا ہے، یہ شرارتی بچہ اسی وقت رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماں پھر اٹھتی ہے اس بچے کے لیے، کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ایسے تو نہیں کہ ماں کے قدموں میں جنت کو رکھا، کیونکہ اس کے دل میں اس محبت کو رکھا ہے، اور تیرے لیے کہا کہ میں نے جنت اس کے قدموں میں رکھی ہے۔ کہا میں عالمین کا رب ہوں، وہ عالمین کا رسول ہے، میں رحمان اور رحیم ہوں، اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہی مظہر صفت خدا جو بتاتے ہیں کہ رسول آر رسول مظہر صفت خدا ہے۔ اپنا تعارف کروا دیا کہ میں وہ رب ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یاد رکھنا، کہیں غفلت میں نہ چلے جانا کہ کوئی اور مالک ہے۔ یوم الدین، قیامت کا مالک اگر کوئی ہے تو تیرا خدا ہے۔ جب یہ فیصلہ اٹل ہو گیا، جب تم سمجھ گئے کہ تدبیر وہ کرتا ہے، رحمان وہ ہے، رب وہ ہے، مالک وہ ہے، اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ میں نے تو جو کرنا تھا کر دیا، اپنی رحمانیت کے صفت کے مطابق میں نے تجھے پیدا کیا، تو نہ تھا میں نے تجھے تھا کیا، اس کائنات میں تجھے پیدا کیا، اور دیکھ میں نے کتنی تدبیر کی ہے۔ یعنی بندہ 5 منٹ کے لیے سوچے، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ گیلیکسیز، یہ پورا نظام بنا تیرے لیے، گدھوں کے لیے تو نہیں بنا نا، گدھا تیرے لیے بنا، گھوڑا تیرے لیے بنا۔ یہ دلیل ہے کہ کبھی آپ نہیں دیکھو گے کہ کوئی انسان گدھے کی خدمت کرے، ہمیشہ گدھا انسان کی خدمت کرتا ہے۔
آپ گدھوں پہ سوار ہوتے ہو، آپ گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہو، آپ لوہا زمین سے نکال کے جہاز بناتے ہو، آپ لکڑیوں کو کاٹ کے کشتیاں اور گھروں کے فرنیچر کو بناتے ہو۔ گویا پوری کائنات کس کی خدمت میں ہے؟ آپ کی خدمت میں ہے نا۔ آپ مٹیوں کو نکال کے بلڈنگیں بناتے ہو، آپ سمندروں کو چیر کے سفینے بناتے ہو، آپ ہواؤں کو چیر کے ہوائی جہاز بناتے ہو۔ پوری کائنات کس کی خدمت میں ہے؟ انسان کی خدمت۔ کتنا ہاتھی بڑا ہے انسان کا خادم، کتنا اونٹ بڑا ہے انسان کا خادم۔ تبھی کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، پوری کائنات کو میں نے مسخر کیا۔ اے میرے بندے تیرے لیے مسخر کیا، لیکن اگر اس کائنات میں نے کسی کو اپنے لیے بنایا ہے تو میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، کیونکہ تو میرے لیے بنا تیری قیمت ہے، تو میرے لیے بنا تیری ارزش ہے، تو میرے لیے بنا، میں نے تیرے لیے کائنات کو بنایا ہے۔ اب لہذا تو نے زندگی کس کے لیے گزارنی ہے؟ میرے لیے گزارنی ہے۔ کہا دنیا میں جاؤ زندگی بسر کرو، پر دنیا برائے دنیا نہ ہو، دنیا برائے خدا ہو۔ کمانا برائی نہیں ہے، پیسہ کمانا عیب نہیں ہے، پر پیسہ برائے پیسہ نہ ہو، پیسہ برائے یوم الدین ہو، پیسہ برائے خداوند متعال ہو۔ سب کچھ کرو لیکن کس کے لیے؟ یہ سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ تیرا عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ میرے لیے ہونا چاہیے۔ تو سوال بنا، پہچان گئے کہ میں کون ہوں؟ میں مدبر الامور ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں مالک ہوں یوم الدین کا۔ اب تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ تو نے کائنات میں جا کے کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ضرورت ہدایت رکھی، اور ہادی دینے کا فرض کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ کھانا دے، وہ ضرورتوں کو پورا کرے پر ہادی نہ دے۔ یہ نبیوں کا آنا بتاتا ہے کہ ہادی دینا اللہ کا کام ہے، خلیفۃ اللہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ اور پہلا جملہ یہ کہا کہ کہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے خدا، حصر ہے، یہ نہیں کہا کہ نعبد و ایاک، کہا کہ ایاک نعبد، بس میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، بس میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مطلب مسبب الاسباب اگر کائنات میں کوئی ہے تو کس کی ذات ہے؟ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ ایک شبہ جو کیا جاتا ہے وہ یا علی مدد شبہ ہے، اس کا جواب میں نے سرسری پچھلی مجلس میں دیا تھا روح کی مثال دے کر، کہ یہودی نے کہا کہ قرآن میں کیا ہے؟ تناقض ہے۔ کبھی خدا کہتا ہے روح میں نکالتا ہوں، کبھی کہتا ہے روح ملک الموت نکالتا ہے، کبھی کہتا ہے روح ملائکۃ اللہ نکالتے ہیں۔ کیا سمجھ نہیں آ رہا کہ نکالتا کون ہے؟ کبھی کہتا ہے میں، کبھی کہتا ہے ملک الموت، کبھی کہتا ہے ملائکۃ اللہ۔ تو امام فرماتے ہیں اصل جو سبب اصلی ہے وہ کون ہے؟ پروردگار عالم ہے، لیکن وہ کائنات کو اسباب کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ چلاتا ہے۔ پھر میں نے بلڈنگ کی مثال دی آپ کو، کسی نے زمین دی ہے، کسی نے اس کا نقشہ بنایا ہے، مزدور نے بنائی ہے، کسی نے اس میں فنڈ دیا ہے، لیکن چاروں لوگ جب روڈ سے چلیں گے تو چاروں کہتے ہیں ہم نے بنائی ہے، کیونکہ انوالومنٹ مزدور کی بھی ہے، جس نے فنڈنگ کی اس کی بھی انوالومنٹ ہے، جس نے زمین دی اس کی انوالومنٹ بھی ہے، لیکن اصل مالک ایک ہی ہوتا ہے جو اس زمین کو سنبھالنے والا ہوتا ہے، جو مسبب اصلی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ایک ترجمہ اگر وہابیوں والا لیا جائے کہ ایاک نعبد، کیونکہ حصر ہے نا، مسئلہ حصر کا ہے کہ بس تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس حصر کو واقعاً پریکٹیکلی مانا جائے، مثلا کسی اور سے مدد نہیں مانگتا، میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ماں سے مدد نہ مانگے نا۔ اگر صرف ہم حصر کی مانا لیں، ماں سے مدد نہ مانگے نا، بندہ ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا، بندہ گاڑی والے سے مدد نہ مانگے نا، روڈ پہ پاؤں ٹوٹ گیا تو ڈاکٹر سے مدد نہ مانگے نا۔ تو یہاں پہ غور و فکر کرنا، جس طرح میں نے کہا رب ہے کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو یہاں پہ سوچنا پڑے گا پروردگارا میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، کس چیز میں تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں؟ یہ بات تو عقل انسانی کو پتا ہے، اصل میں مسبب الاسباب کون ہے؟ تو ہے، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، لیکن رزق اگر دیتا ہے تو اسباب کے ذریعے دیتا ہے۔ مثلا بندہ کربلا گیا کہ پروردگارا حسین کا صدقہ میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد عطا کر۔ کربلا گیا، دعا کی، پاکستان آیا، 6 مہینے کے بعد
ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی حاملہ ہے. لوگوں نے کہا اتنے سالوں کے بعد بچہ ہو گیا. کہا حسین نے عطا کیا ہے. فوراً وہابی کیا بولیں گے، یہ مشرک بن گیا، یہ اِیَّاکَ نَسْتَعِین کا مخالف بنا. تینوں بار خدا کہتا ہے، ملک الموت روح نکالتا ہے، ملائک روح نکالتے ہیں، میں خدا روح نکالتا ہوں. اصل روح نکلتی تو اللہ کے ارادے سے ہے، لیکن اس سبب میں اور اسباب میں کبھی ملائک شامل ہیں، کبھی ملک الموت شامل ہے، تو سارے وہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہ گیا تھا حسین کی قبر پر، واسطہ دیا خدا کو حسین ابن علی کا کہ یا وجیہن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. اے خدا، یہ حسین کا چہرہ وہ چہرہ ہے جو تیری دربار میں عزت رکھتا ہے. میرے چہرے کی وہ آبرو نہیں ہے جو مصطفیٰ کے چہرے کی آبرو ہے، جو حسین ابن علی کے چہرے کی آبرو ہے. لہذا جب میری دعاؤں کو سنو تو میرے چہرے کو نہ دیکھنا، حسین کے چہرے کو دیکھنا. لیکن اگر مسلمان ضدی بن جائے، اتنی چھوٹی سی چیز کو اگر اپنی نادانی سے نہ سمجھے کہ بندہ اگر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، ڈاکٹر نسخہ لکھ رہا ہے اور دوائی کھانے کے بعد بندہ ٹھیک ہو گیا، تو عوامی زبان میں کیا کہتا ہے، مجھے کس نے شفا دی ہے؟ ڈاکٹر نے شفا دی ہے. لیکن اصل شفا کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے. اگر خدا ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ٹیبلٹ کے اندر اثر نہ رکھتا، وہ میرے بدن میں اثر کیسے کرتی؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کوئی اثر ڈالنے والا نہیں سوائے پروردگار عالم کے. لیکن وہ ساری چیزیں اسباب کے ذریعے کرتا ہے. ایک چھوٹی سی ٹیبلٹ میں، ایک چھوٹی سی پیناڈول میں اتنی طاقت ہے، وہ سر کے درد کو ختم کر سکتی ہے. کیا مصطفیٰ کے نام میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ میری حاجتوں کو قبول کرے؟ مسبب الاسباب ہے. دوسری شک یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ان دونوں اگلے جملے کا اور پچھلے جملے کے ساتھ ایک ربط بھی بنتا ہے. وہ ربط یہ ہے کہ یہاں پر ویسے تو ہر چیز میں خدایا میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، لیکن وہ مدد کب بنے گی؟ جب میں حقیقی عبد بنوں گا نا. ایک بندہ اللہ کا عبد ہی نہیں ہے، پھر مدد کیسے مانگے گا؟ وہ کافر بنے گا، مشرک بنے گا، سیکولر بنے گا. پہلے ایک اصول کو مانو. جب اس اصول کو تم نے تسلیم کر لیا کہ رسول پہلے رسول نہیں، پہلے عبد ہے، علی پہلے مولا نہیں، پہلے عبد ہیں، تبھی تشہد میں پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پہلے عبدیت کے مقام پر ہے، پھر رسالت کا مقام ملتا ہے. اب میں مدد مانگتا ہوں کس چیز میں؟ پہلے جملے کی طرف غور کریں، ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں. چلو تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اے خدا اس عبادت میں مدد کون کرے گا؟ میں نے عبد بننا ہے تیرا، میں نے بندہ بننا ہے تیرا. اب یہ بندگی مجھے کون سکھائے گا کہ کیسے بندگی کرنی ہے؟ مجھے اس مقام تک کون لائے گا؟ وہ تیرا ارادہ ہے نا. کیوں سورہ یہ آیت الکرسی میں کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اگر میں نے تجھے ولی مانا، پھر مجھے ظلمتوں سے کون نکالے گا؟ تو نکالے گا نا. اللہ کا ارادہ ہے ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور اسی عبادت میں مدد کس سے مانگتا ہوں؟ تجھ سے مانگتا ہوں. تیرے علاوہ تیری عبادت میں میری کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو ہی بتا سکتا ہے میں تیرا بندہ کیسے بنوں. تو ہی بتائے گا تیرا ہادی کون ہے، تو ہی بتائے گا تیرا نبی کون ہے، تو ہی بتائے گا میں کس کے در پہ جاؤں مجھے ہدایت ملے. اے خدا، کوئی اور مجھے نہیں بتا سکتا. یہاں خلیفۃ اللہ کا فلسفہ حل ہو جاتا ہے کہ دنیا والے نہیں بتائیں گے تیرا خلیفہ کون ہے، تو ہی میری مدد کر کے بتائے گا.